طریقے پر کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملنا ہے نا. ناخن یہ ہر شخص کاٹتا ہے. جب ہر شخص ناخن کاٹتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے، کس دن؟ جمعہ کے دن. جمعہ کے دن جو شخص ناخن کاٹتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ جس جمعے کو کاٹا ہے اس جمعے سے لے کر کے آنے والے جمعہ تک کے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جمعے کے دن ہم نے ناخن کاٹے تو آنے والا جو جمعہ ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ 10 دن تک کے ناخن کاٹنے سے، اور جمعے کے دن اگر ہم نے ناخن تراش لیا ہے، کاٹ لیا ہے، تو اس کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگلے جمعے تک کے بلاؤں سے محفوظ رکھ رہا ہے. کتنی اچھی بات ہے. لمبے ناخن یہ شیطان کی نشاندگاہ، یعنی اس پر شیطان بیٹھتا ہے. بہت سے لوگوں کو بہت شوق رہا کرتا ہے لمبے لمبے ناخن کرنے کا. تو آپ غور کریں ذرا سا کہ لمبے ناخن سے آپ کی بھی پریشانی ہے، اور جو ناخن لمبے جو ہو رہے ہیں نا، تو یہ شیطان اپنی بیٹھنے کی جگہ ان ناخنوں میں بنا لیا کرتا ہے نا. تو آپ کوشش یہ کریں کہ ناخن بالکل نہ بڑھائیں. 40 دن کے اندر اندر تو ہمارے انگلیوں کے جو ناخن ہیں یہ ناخن کٹ جانے چاہیے، ناخن کٹنے چاہیے، انہیں ہمیں بڑھانا نہیں ہے نا. دوسری بات ناخن کے ہی تعلق سے یہ کہ اگر ہمارے ناخن چھوٹے رہیں گے تو ہمارے ناخنوں میں میل بھی نہیں جمے گا، اور جب میل نہیں جمے گا تو جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ کھانا بھی ہمارے جسم میں اچھا جائے گا. ورنہ ہوگا یہ کہ ہم کئی قسم کے کام کرتے اور کبھی اچھی چیز بھی اٹھاتے ہیں، کبھی گندی چیز کو بھی ہمیں الگ کرنا پڑتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ تو اس کے بعد دھو لیا، لیکن اگر وہ چیز ہم سے الگ نہیں ہوئی ہے تو آپ غور کریں، اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس چیز کا اثر تو ہمارے کھانے میں بھی پڑے گا. اس لیے ناخن ہمیں چھوٹے رکھنے چاہیے. دوسری بات یہ کہ دانت سے ناخن تراشنا، یعنی دانت سے ناخن کترنا مکروہ ہے اور برس کا باعث ہے. برس یہ ایک بیماری ہے، سفید سفید داغ دھبے والی جو بیماری ہوتی ہے نا، وہ بیماری ہے. تو دانت سے ہمیں تو سب سے پہلی چیز ناخن تراشنا ہی نہیں چاہیے، دانت سے ہمیں ناخن کترنا ہی نہیں چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے ہمیں بچائے جسے برس کی بیماری کہتے ہیں. اللہ نے ہمیں اتنا اچھا جسم دیا ہے، جسم میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خوبصورت سا چہرہ دیا ہے، عطا فرمایا ہے. اب آپ غور کریں کہ خوبصورت سا چہرہ جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اگر وہ برس کی بیماری اگر ہمارے چہرے پر لگ گئی تو ذرا غور کریں کہ ہمارا چہرہ کتنا بھدا اور کتنا بیکار دکھے گا. تو اللہ تعالیٰ اس برس کی بیماری سے بھی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹے مگر انگوٹھا چھوڑ دیں. یعنی یہ کہ پہلے ہم اپنے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں. سیدھے ہاتھ کی جو یہ شہادت کی انگلی ہے یہاں سے ہم ناخن کاٹنا شروع کریں. پہلے شہادت کی انگلی، پھر اس کے بعد والی انگلی، پھر یہ انگلی، پھر اس کے بعد پھر یہ چھنگلی جو ہے یہ یہاں تک کے کرنے کے بعد انگوٹھے کو ہم چھوڑے رکھیں. پھر الٹے ہاتھ کی انگلی کو ہم پہلے چھنگلی جو ہے یہ، اس کے بعد والی انگلی، پھر اس کے بعد والی انگلی، پھر اس کے بعد والی انگلی، پھر انگوٹھا، اور سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو ہم یہ 9 انگلیاں ہونے کے بعد پھر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو ہم کاٹیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ہم ناخن کاٹیں. پھر پاؤں کے ناخن کاٹنے کا جو طریقہ ہے، پاؤں کے جو ناخن ہیں اس کے کاٹنے کا بھی طریقہ ہم آپ کو بتائیں. اس کے کاٹنے کی کوئی ترتیب نقل نہیں کی گئی ہے. پیر کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب نقل نہیں کی گئی ہے. بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں سے ہاتھ کے ناخن کاٹنے کے لیے یہ کہ شہادت کی انگلی سے شروع کرے سیدھے ہاتھ کی اور چھنگلی تک لے کر کے آئے، پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کرے انگوٹھے تک کے لے کر کے آئے، پھر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن ہم کاٹ لیں. لیکن پیر
کہ جب ہم ناخن کاٹ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی ترتیب نقل نہیں کی گئی ہے، لیکن اگر ہم ترتیب سے بھی کاٹنا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں کی چھنگلی یعنی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے ہم شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں سمیت ناخن آپ کاٹ لیجئے۔ یہ پیر کے ناخن کاٹنے کی بھی جو ترتیب کتاب میں آئی وہ ہم نے بیان کیا۔ یہ جو پیر کے ناخن کاٹنے کے تعلق سے جو ہم نے بیان کیا نا، یہ جو اسلام کی بنیادی باتوں کا جو دوسرا حصہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 59 اور 56 میں بھی یہ باتیں دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری بات یہ کہ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، اور اگر ان کو پھینک دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے ناخن کاٹا تو چاہیے یہ کہ کسی ایک کونے پر ہم چھوٹا سا گڈھا کھود کر کے ناخن کو دفن کر دیں، اور اگر دفن نہیں بھی کیا ہے تو ان کو پھینک بھی ہم نے دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھے کہ ناخن کا تراشا یعنی ناخن جو ہم نے ہمارے جو کٹے ہوئے ناخن جو ہے انہیں بیت الخلاء یا غسل خانے میں ڈال دینا یہ مکروہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اس سے بیماری بھی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کسی جگہ پر اگر ہم نے پھینک بھی دیا ہے تو پھینکنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی خیال رکھیں کہ بیت الخلاء میں ہم ان کٹے ہوئے ناخن کو نہ ڈالیں، اسی طریقے سے غسل خانے میں بھی ہم ان کٹے ہوئے ناخنوں کو نہ ڈالیں۔ یہ مکروہ ہے اور مکروہ کے ساتھ ساتھ بیماری بھی پیدا ہوتی ہے نا۔ پھر اس کے بعد اس طریقے سے ہم اپنے ہاتھ پیر کی انگلیوں کے ناخن کاٹے۔ ایک بات اور یہاں پر میں عرض کر دوں کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، بدھ کا دن ہے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ البتہ اگر 39 دن یعنی 39 دن سے نہیں کٹے اور آج پھر بدھ کا دن جو ہے یہ 40واں دن ہے، اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے تو اس پر واجب ہوگا کہ آج ہی وہ اپنے ناخن کاٹے، اس لیے کہ 40 دن سے زائد ناخن رکھنا یہ ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، اور ناخن ہمیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 40 دن کے اندر ہم اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو کاٹ لے۔ شوق پر نہ جائیں میرے عزیزوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، شوق پر ہم نہ جائیں بلکہ اسلام کے قانون میں جائیں، یہی ہمارے لیے راہ ہدایت بھی ہے اور راہ نجات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے پیغامات پر اور اسلام کے قانون پر ہم تمام کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔